جب کوئی گوڈ کا ڈس بلیور یہ بات کرتا ہے کہ یہ سب کچھ چانس پہ پیدا ہوا ہے، سب کچھ خود بخود پیدا ہو گیا ہے، یا وہ جو کرولریز بنا کے بتایا جاتا ہے کہ اتنے چانسز میں سے یہ ہوا ہوگا تو اس طرح بن جائے گا، تو جو ریلیجیس پرسنز ہیں یا ریلیجیس کے ماننے والے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ نیچرلی پاسبل نہیں ہے، سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے۔ اور جب اس ایتھسٹ کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ پھر گوڈ کہاں سے آ گیا، اس کو کس نے کریٹ کر دیا، تو پھر ریلیجیس لوگ جواب دیتے ہیں پھر گوڈ خود سے آ گیا، ہمیں نہیں پتا، یا وہ خود بخود کریٹ ہو گیا۔ ایک طرف اپنے اصول ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ خود سے کچھ کریٹ نہیں ہو رہا، اور جب ہم سوال کرتے ہیں تو پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ خود سے کریٹ ہو گیا، اپنے اصول سے بھاگ جا رہے ہیں۔ یہ کون سے جاہل ریلیجس لوگ ہیں جو کہتے ہیں خدا خود بخود آ گیا؟ خدا تو آیا ہی نہیں ہے، کبھی کوئی ایسا وقت ہی نہیں تھا کہ خدا نہیں تھا، خدا آیا ہی نہیں ہے، خدا تو ہمیشہ سے ہے۔ تو یہ پہلے تو کنسیپٹ کلیئر کریں، خدا آیا نہیں ہے، خدا ہمیشہ سے ہے، ہم اسے میتھمیٹیکلی ثابت کرتے ہیں۔ دیکھیں جو یونیورسل ٹروتھ اسٹیبلش ہو چکے ہیں اس کو تو آپ کوئی دوبارہ سے چیلنج نہ کریں، یعنی یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ 2 + 2 = 4، اب اسے کوئی 5 یا 3 بنانے کی کوشش کرے تو ظلم پر مبنی کام کر رہا ہے۔ آپ دوبارہ سے ویل بھی انوینٹ کر لیں تب بھی یہ میتھمیٹیکل ایکویشن تو اپنی جگہ رہے گی۔ بالکل اس طریقے سے یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ کائنات پہلے نہیں تھی تو آئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ یہ نظریہ رہا ہے 17ویں اور 18ویں صدی میں کہ یہ اسٹیڈی سٹیٹ کائنات ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی چل رہی ہے، لیکن یہ اب نظریہ اپنی موت مر گیا۔ ہم جس ایرا میں بیٹھے ہیں نا یہ نظریہ ختم ہو چکا ہے، آج سے نہیں، بگ بینگ کے بعد سے، جب وہ ہبل نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز دیکھی تھی 1920s میں۔ ہبل آپ کو پتا ہے بہت بڑا سائنٹسٹ تھا امریکہ میں، اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے جب یہ سٹارز کی موومنٹ دیکھی، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو بھی ہے، بلیک ہولز کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں، اور فرام کریشن ٹو کریٹر بھی دیکھ لیں، اس میں میں نے بتایا تھا ہو از اللہ، اس میں بھی بتایا تھا۔ ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر ہمارے بھائی نے دیکھیں کس طرح اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے، وہ ساری ویڈیوز ہیں۔ تو ہبل نے یہ دیکھا کہ کائنات میں جتنے بھی یہ اجرام فلکی ہیں، یعنی آسمان پہ جتنے آپ کو سیارے ستارے نظر آ رہے ہیں نا، ان میں ایک کامن چیز یہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں۔ اور اس کے لیے اس نے اسپیکٹرم جب ڈرا کیا، اسپیکٹرم جب گریجولی کسی چیز کا لائٹ کا اسپیکٹرم ریڈ کی طرف شفٹ ہو، اٹ مینس کہ وہ آپ سے دور جا رہی ہے۔ تو یہ چیز لاجیکل تھی کہ جب یہ دور جا رہی ہے تو اس کو ٹائم میں ریورس کیا جائے تو کسی ایک جگہ سے شروع ہوئی ہو، یعنی میں ہاتھ میں کچھ بالز پکڑوں اور انہیں یوں پھینکوں، سارے ایک دوسرے سے دور جائیں گے، اور یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ یہ دور اس لیے جا رہے ہیں کہ کہیں ایک جگہ سے سٹارٹ ہوئے تھے۔ یہ تو ایک نیچرل چیز ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم ٹائم کو ریورس کریں اور ایسے پوائنٹ پہ پہنچ جائیں کہ جہاں سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی تھی، تو اس کو سائنٹسٹ نے نام دیا کہ وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ جس کی ڈینسٹی انفینٹ تھی، نہ ختم ہونے والی، اور والیوم 0 تھا۔ والیوم 0 ہے اور ڈینسٹی انفینٹ ہے، اٹ مینس کریشن ایکس نہیں لو، عدم محض سے وجود، کچھ نہیں تھا تو یہ ہو گیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بگ بینگ ہوا ہے، اس بگ بینگ کے بعد اگر 1 سیکنڈ کے ٹریلین حصے کے اندر بھی ذرا سی ڈسٹربنس آتی تو یہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ اور یہ تو صرف وجود میں آنے کی بات ہے، پھر جو بلینز آف فائن ٹیوننگز پلانٹ ارتھ کے اوپر موجود ہیں، ہر سیارے کے اعتبار سے ہیں، زمین کا سورج سے فاصلہ، پھر ان کی گریویٹیشنل فورس، ان کی موومنٹ، سپیڈ، یہ تو ایک پوری ایک سمجھ لیں ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں انسان جا کے گم ہو جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کر کے اسٹیڈی سٹیٹ کائنات کی تھیوری تو ہوگی ختم اور بگ بینگ ہوگی اسٹیبلش۔ اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ کریشن ایکس نہیں لو ہے، یعنی انسان یا کائنات یہ پیدا ہوئے ہیں۔ پرابلم تب تھی آپ کے لیے جب آپ یہ مانتے کہ یہ بھی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ سے انسان پیدا ہو رہے ہیں اور دوسرا اینڈ کوئی نہیں ہے۔ یہ تو مسئلہ حل کر دیا آپ کا سائنس نے، ان کا نہیں، کریشن تو ہوئی ہے۔ اب اس کا کریٹر ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر وہ آ کے بات کرتے ہیں۔ اب یہ جو فائن ٹیوننگز ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے اتنے دماغ کی ضرورت ہے، اتنے برینز کی ضرورت ہے، ڈی این اے کی اسٹرکچر کو سمجھنے کے لیے، اس ہارمونی کو سمجھنے کے لیے، بنانے کے لیے نہیں سرکار، اتنے برینز لگ جائیں۔ آج تک ہم ڈسکوریز ہی کر رہے ہیں، یہ جتنے ہم چیزیں دریافت کرتے ہیں نا وہ ہم قانون قدرت دریافت کرتے ہیں، یعنی اگر ہم نے یہ چیز ایکسپلور کر لی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین، ویسے تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے نا، نکلتا ہے، تو یہ ایک فزیکل فینومینا ہے جو ہم نے ڈسکور کیا۔ اس فینومینا نے سورج کو پیدا نہیں کیا، یہ کریٹر آف سن تو نہیں ہے، یہ اگر آپ کو پتا چل گیا۔ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے اور چوزا اتنے عرصے کے لیے انڈے کو آپ گرمائش میں رکھتے ہیں 22 دن کے لیے مرغی کے نیچے یا کسی مشین میں، تو اس انفارمیشن نے چوزے کو پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ چوزے کے پیدا ہونے کے بارے میں انفارمیشن ہے۔ آپ اس کے اندر مزید چلے جائیں، جتنا ڈیپ ڈگ کرتے جائیں، الٹیمیٹلی آپ کی ایک انفارمیشن ایڈ ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے پیدا کیا، وہ تو مرغی کو خود نہیں پتا جو پیدا کرنے والی ہے۔
क्रोकोडाइल को, एलिफेंट को ये पता ही नहीं मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, जिसको ये पता ही नहीं मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, इंसान को नहीं पता अभी तक मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, ये तो भी साइंस थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लोर कर रही है। तो क्रिएटर तो हम इन क्वालिटीज के है ही नहीं है। और फिर पीछे एक ब्रेन इस एतबार से है कि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से, और ये भी चीज डेफिनेटली फिजिबिलिटी के तहत आप समझे मैथमेटिक्स में एस्टैब्लिश हो चुकी है कि ये पूरे एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो चीज चल रही होती है उसके पीछे एक ब्रेन जरूर होता है। ब्रेन के बगैर ये कोई डिजाइन कर नहीं सकता। फिजिक्स का सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है कि एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहती है या इंक्रीज करती है, यानी डिसऑर्डर। खुदा न खासा यहां पे धमाका हो जाए तो हर चीज बिखर जाएगी। इसके बाद दुनिया का कोई धमाका दोबारा इसको इस हालत में अरेंज नहीं कर सकता। इसको कहते हैं एंट्रोपी, कि कहीं पे बिगाड़ आता है तो बढ़ता है। ये हो सकता है कि मजीद आप लोग लाएं तो ये बिगाड़ और बढ़ता जाए, या जितना है उतना ही रहे, वापस ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता जब तक के दोबारा से इंटरवीन करके आप ये करना। जिस वो जियारत में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के वो सारे वो म्यूजियम तबाह कर दिया था दहशतगर्दों ने, तो दोबारा से उन्होंने बनाया, तो खुद ब खुद तो नहीं बना। धमाके के बाद तो सब कुछ खुद ब खुद फैल गया था, लेकिन दोबारा उस जगह पे लाने के लिए आपको बजट लगा है, ब्रेन लगा है, एफर्ट पुट किए हैं, फिर जाके वो ऑर्गेनाइज हुआ है। तो इसका मतलब है ऑर्डर बनाने के लिए ब्रेन चाहिए होता है, डिसऑर्डर के लिए कोई मसला नहीं, और डिसऑर्डर के बाद दोबारा ऑर्डर बन जाए इसके लिए ब्रेन चाहिए। सरकार ये कौन सा डिसऑर्डर है, ये कौन सा बिग बैंग है? छोटा सा धमाका ऑर्गेनाइज नहीं करता, चीज को बिगाड़ता है, और इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा ऑर्डर ले आया है कि प्लेनेट अर्थ के ऊपर 2 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज है। एक एक स्पीशी के ऊपर आप जिंदगी गुजारे, आप सिर्फ उसकी आदतें ही नहीं बता सकते क्या है। ये तो छोड़ दें कि ये बनी कैसी है। तो ये तो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। तो ये ब्रेन तो एस्टैब्लिश है। अब अगला स्टेप ये है कि जो ब्रेन है, वो रिचर्ड डॉकिंस भी कहता है ना द गॉड डिल्यूजन में, जब फ्रेड हाइल का जुमला उसे कोट किया गया ना, फ्रेड हाइल एक बहुत बड़ा समझे फिलोसोफर भी था, साइंटिस्ट भी था। उसने कहा था कि इंसान का बन जाना खुद ब खुद ये इसी तरह का फिनोमेना है, ये इससे बढ़कर कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है कि कोई शख्स ये क्लेम करे कि कोई हवाई झक्कड़ टॉर्नेडो चला और उसने कूड़े कबाड़ के ढेर से मटेरियल उठाया और एक बोइंग 747 तैयार कर दिया। ये दुनिया का कोई पागल बेवकूफ आदमी भी ये बात नहीं मानेगा। उसको छोड़ दे, एक बाल पॉइंट बनने को कोई नहीं मानेगा। तो उसने कहा इससे कॉम्प्लेक्स चीज इंसान है, उसको तुम ये मानोगे खुद ब खुद बन गई है बगैर किसी ब्रेन के। अच्छा, तो इसका जवाब आपको पता है रिचर्ड डॉकिंस ने क्या दिया? उसने एक चैप्टर बनाया, उसकी हेडिंग रखी द अल्टीमेट बोइंग 747। उसने कहा फिर सबसे बड़ा बोइंग 747 तो गॉड है। आप ये कह रहे हो कि इंसान इतना कॉम्प्लेक्स है कि खुद बन नहीं सकता किसी के बनाए बगैर, तो जो इसको बनाने वाला है वो तो उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो तो अल्टीमेट बोइंग 747 है। अगर इतना मुश्किल इंसान डीएनए स्ट्रक्चर वाला, ये आप कहते हो खुद नहीं बनेगा, इसको कोई बनाएगा, तो जिसने इसे बनाया है वो तो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, तो उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। तो हमने क्या कहा था, रुको जरा सब्र करो, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम तुम्हारी बात के साथ एग्री करते हैं, लेकिन आगे चल। हाँ, वो जो क्रिएटर है जिसने हमारे क्रिएटर को बनाया होगा, तो यकीनन वो हमारे क्रिएटर से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएटर होगा, तो फिर उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। अब तो क़यामत तक लगा रहा है, ये इक्वेशन कहीं खत्म नहीं होगी तावक्ते के कोई एक क्रिएटर ऐसा हो जिसे किसी ने ना बनाया हो। तो वही तो है लम यलिद वलम यूलद। सूरह इखलास में ही तो डेफिनेशन है, लम यलिद वलम यूलद। सरकार ये आपको मैथ समझा सकती है, ये आपको फिजिक्स समझा सकती है, ये कितनी बड़ी डेफिनेशन है। हमने बचपन में ऐसे ही याद कर लिया कि ना उसका कोई बाप है ना कोई बेटा, ना ये तो हम एक अखलाकी से तर्जमा कर रहे हैं ना। तो एक्चुअल तर्जमा है कि ना वो खुद किसी से निकला है ना उससे कोई निकला है, वो हमेशा से है। इसलिए बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि तुम्हारे पास शैतान आता है ना, तो कहता है पहाड़ों को किसने बनाया? तुम कहते हो अल्लाह ने। पूछता है दरख्तों को किसने बनाया? कहता है अल्लाह ने। तुम कहते हो उसको जवाब के तौर पर, जब वो सवाल पूछता है फिर मुख्तलिफ सवाल करता है, तुम अल्लाह कहते हो, एंड पे वो कहता है अल्लाह को किसने बनाया? अब तुमने कहना है फिर इस पे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जरा नबी अलैहिस्सलाम तो इतने कह सकते थे ना, आपको अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत का इमाम बनाया, ठीक है। लेकिन बाद में जब ये मैथमेटिकल इक्वेशंस, साइंटिफिक डिस्कवरीज और ये यूनिवर्सल ट्रुथ इंसानों को अल्लाह ताला ने दरियाफ्त करवाया, तो अब हम बड़ी आसानी से इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर कोई क्रिएटर का क्रिएटर है तो उसका भी कोई क्रिएटर होगा, और यूं ये एक समझ ले ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये आपको मान, अच्छा अब आप सोच रहे हो कि ये क्यों मानना पड़ेगा कि कोई एक ऐसा होना चाहिए कि जिसका, ये इसलिए मानना पड़ेगा कि दूसरी तरफ इक्वेशन जो है वो फिजिकली मेरे सामने मौजूद है कि मैं हूं, क्रिएशन मौजूद है। अगर एक थ्योरी होती ना कि ना क्रिएशन होती ना क्रिएटर, तो हमें कोई चीज मजबूर नहीं करती थी। अब हमारी मजबूरी है कि कायनात हमारे सामने है, हम जिंदा मखलूक हैं,
ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں, کریٹڈ چیزیں موجود ہیں, تو دوسرے اینگل پہ ہمیں جانا پڑے گا اور الٹیمیٹلی کسی ایک کریٹر پہ رکنا پڑے گا, کوئی کریٹر نہ ہو سکے. اس لیے میں نے اپنی ویڈیوز میں بارہا کہا ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی ایسی کوالٹی ہے جو امیجنیشن سے باہر ہے, جس کی آپ کو مثال بھی نہیں بیان کر سکتے. دیکھیں, اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں, تو ہم اس کا ایک دھندلا تصور لا سکتے ہیں کہ میں بھی سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں, اگرچہ میرا ادھار کا ہے, اللہ کا ذاتی ہے, میرا لمیٹڈ ہے, اللہ کا انلمیٹڈ ہے, میرا ڈیپینڈنٹ ہے, اللہ کا انڈیپینڈنٹ ہے. ہر چیز کو آپ امیجن کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کی جو یہ کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے, کبھی کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں تھا. یہ ایک ایسا اندھا کنواں ہے, یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جس میں آپ غرق بھی ہو جائیں آپ کو اس کا کوئی سرا نہیں پکڑائی دے گا, ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کی ایسی کوالٹی ہے. بہرحال یہ کوالٹی تو ہم اللہ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, لیکن جو اس کی دوسری کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے, اس نے دیکھے آپ کو شیئر کر لیا اپنے ساتھ, خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی اس نے جنت میں آپ کا مقدر کر دی. یعنی وہ کوالٹی تو شیئر نہیں ہو سکتی کہ ہمیشہ سے ہو, لیکن ہمیشہ کے لیے ہو, یہ اس نے آپ کو دے دی. دیکھیں, یہ وہ کنسپٹ ہے جس کے بعد آپ اللہ سے محبت کریں کہ دیکھیں وہ اکیلا تھا, اس نے اپنے ساتھ آپ کو شریک کر لیا, اس اعتبار سے کہ خالق اور مخلوق کا فرق تو ہے, لیکن اس نے دیکھیں آپ کو کیا کیا نعمتیں جنت میں دینی ہیں. آپ خواہش کریں گے وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے. اسی کے لیے میں نے وہ منی گاڈ کی ٹرم ڈیوائز کی تھی خالق اور مخلوق کے ساتھ سمجھانے کے لیے. اپنا تو انہوں نے وحدت الوجود ڈیوائز کیا, جبکہ وجود تو اللہ کے علاوہ بھی موجود ہے, لیکن ہم نے کبھی ان کو نہیں کہا آپ کافر ہو. یہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں وحدت الوجود سے مراد یہ کہ حقیقی وجود ایک ہے, باقی اسی نے پیدا کیا. حالانکہ ان کا یہ نظریہ نہیں ہے, یہ کہتے ہیں باقی بھی اسی کا حصہ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں چلو ٹھیک ہے, ہم بدگمانی نہیں کرتے. وحدت الوجود کا کانسیپٹ ہم نے کفر و شرک ان کے کہنے کے اوپر نہیں مانا, حالانکہ ہم لگا سکتے تھے فتویٰ, کیونکہ جب کوئی اپنی ایکسپلینیشن دے دیتا ہے پیچھے فتویٰ نہیں رہتا. لیکن انہوں نے ہمارے اوپر فتوے لگائے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور پھر دیکھیں وہ مفتی صحیح صاحب نے بھی کہہ دیا بھائیا سب کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی. ہاں آیا نا پھر. اور اب سے اس سے بڑی بات یہ کہتے ہیں یہ جی وہ جنت میں تو آپ دعا کریں گے تو آپ کو ملے گا, خواہش اور کن فیکون نہیں ہوگا. سرکار خواہش ہی ہے, اور آپ تو بات ہی نہ کریں, آپ تو اپنے بابوں کے لیے دنیا میں یہ کہتے ہیں نگاہ مار کے کر دیتا, تسی دنیا نگاہ مار کے کر دو دعا بغیر. کبھی آیا کہ عبد القادر جان نے دعا کی تو مردہ زندہ ہو گیا؟ کہا نہیں کیا, اٹھ کن فیکون تسی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہو, سانو جنت بھی کن فیکون کے اوپر تم جو ہے وہ کہتے ہو کہ یہ شرک کر رہے ہیں. تمہارے سارے بابوں کے بارے میں تم یہ دنیا میں شرک مانے ہوئے ہو, جو ہے ہی سب کچھ جھوٹ ہے. ہم تو آخرت بتا رہے ہیں کن فیکون اس اعتبار سے کہ آپ کی خواہش کے بعد وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. ہاں یہ حال ہے خدمت گاروں کا سرکار کا عالم کا, اشاروں سے, دعاؤں سے نہیں. سانو کہتے نہیں جنت دعا تو بعد ملے گا, اشارے میں کچھ نہیں ملے گا. تو اسی دنیا جی اپنی جہنم بنائی ہوئی ہے اس طرح سے کیتے رکھ کے, اور جو ایکچوئل ہے وہ تو ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں شاید آپ کے لیے اور آپ جن کو مانتے ہیں ان کے لیے نہ ہو, اس لیے آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے لیے تو ہے انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ. لاسٹ کوسچن ہے اور یہ آپ کے پلیٹ فارم سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ آپ سے جب بھی ایتھیزم کے بارے میں سوال ہوتا ہے, یہ تو اب نشست ہو گئی ہے نا, اللہ کا شکر ہے, لیکن جب بھی آپ سے ایتھیزم کے متعلق سوال ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہمارا ان سے مین جو اختلاف ہے وہ ایگزسٹنس آف گاڈ ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کئی سوالات تنگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ان کے سوالات کے آنسر مل جائیں گے تو وہ اسلام کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. کب تک آپ اس کی توجہ کرتے ہیں؟ نہیں, یہ فضول حرکت ہے. دیکھیں پڑھی لکھی اپروچ رکھیں, یہ ایک اصول ہے. دنیا میں کوئی بھی بات بغیر اصول کے نہیں چلتی. یہ بڑی سخت زیادتی ہے کہ آپ بغیر اصول کے بات کریں کہ جی منو ایتھو دسنا شروع کرو. اس طرح تو نہیں ہوتا میرے بھائی. اگر آپ نے موٹر بائک بنانی ہے تو ایک ایس او پی ہے اس کا, تب جا کے ایک موٹر بائک تیار ہونی ہے. آپ کہتے ہیں جی مجھے یہاں سے آپ بتائیں, کیا جب آپ ٹیچر کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ انٹیگریشن شروع کرواتا ہے یا پہلے آپ کو ایکس وائی زی کا تعارف کرواتا ہے, الجبرا کا تعارف کرواتا ہے, ڈیفرینشیشن پڑھاتا ہے, کرتے کرتے پہلے ڈیفرینشیشن پڑھایا جاتا ہے پھر اس کو الٹ کر کے انٹیگریشن پڑھایا جاتا ہے ایف ایس سی میں. آپ جا کے نہیں منو انٹیگریشن تو پڑھاؤ, تو اس کو بتایا جائے گا کہ ادھر ہم بعد میں پہنچیں گے, کیونکہ ہم انٹیگریشن کا مقدمہ جس بنیاد کے اوپر کھڑے کیے ہوئے ہیں اس کا سٹارٹ الجبرا سے ہوتا ہے, ایکس وائی زی سے ہوتا ہے, کچھ یونیورسل ٹروتھ سے ہوتا ہے, کچھ ایسے ویریبلز ہیں جن کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے تو یہاں تک پہنچیں گے. وہ آپ کنسیڈر نہ کریں, آپ کے منو ڈائریکٹ دسو, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. اس لیے ہم ایتھیزم سے ہمارا اختلاف ایتھیسٹ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ بنیادی مقدمے پہ آئیں, کیونکہ آپ جو چیز لے کے چل رہے ہیں ہمیں کوئی شوق نہیں آپ سے منوائیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی خدا ایگزسٹ کرتا تھا. تو کیا ہم خدا کو محتاج مانتے ہیں پیغمبروں کا؟ تو آپ ہم سے پیغمبر کو ڈسکس نہ کرو, آپ خدا کے مقدمے کو ڈسکس کرو, کریشن کو, کریٹر کو. ونس کریٹر کو جب تم مانو گے نا تو باقی تمہارے سارے سوالات کے جوابات اسی میں چھپے ہوئے ہیں. وہ مقدمہ ہمارا بنیاد وہ ہے نا, بنیاد کے بغیر تو ہم آگے چل نہیں سکتے. بنیاد یہ ہے کہ جس خدا نے یہ کائنات بنائی ہے اس کی ول چلے گی. پھر جب تم ہم سے یہ پوچھو گے نا
کہ عورتیں پریگنینسی کی تکلیف سے گزرتی ہیں, مر کیوں نہیں گزرتا؟ تو اس کا جواب ہمیں دینا آسان ہوگا, ول آف گاڈ. تم کو کہ نہیں میں تو اس کو پسند نہیں کرتا, تو ٹھیک ہے پھر تو پریگنٹ ہو کے بتا دے نہیں میں ہو نہیں سکتا. تو یہی تو اس بات کا ثبوت ہے کہ تیری اپنے پر بھی مرضی نہیں ہے. کوئی ہے جس نے اپنی مرضی تیری ڈیسٹنی میں مقدر کی ہوئی ہے, تو اس کا پابند ہے. نہ تو اپنے آپ کو نیند سے آزاد کر سکتا ہے, نہ بھوک سے آزاد کر سکتا ہے, نہ کھانے پینے سے آزاد کر سکتا ہے, نہ پیشاب سے آزاد کر سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. کتنا تو مجبور ہے. تو یہ کسی اور کی ول ہے نا جس نے یہ اڈاپٹ کیا ہے اس حکمت کو کہ تجھے 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ سونا ہے تو تیری مشین اگلے 24 گھنٹوں کے لیے پرفارم کرے گی. تو نے کھانا ہے ایز اے فیول, اور وہ بھی وہ چیزیں کھانی ہیں جو تیرے ساتھ کمپیٹیبل ہے. پٹرول تو نہیں میں پی سکتا, ڈیزل میں کھا نہیں سکتا, جو کمپیٹیبل ہے میرے ساتھ, کہ جو میرے جسم کا حصہ بنے اور مجھے انرجی بھی دے. شیر کو میں تازہ سبزی کھلا کے نہیں زندہ رکھ سکتا, اور بکری کو قیمہ کھلا کے زندہ نہیں رکھ سکتا. تو دیکھیں نا کس طرح ہر کوئی مجبور محض ہے اس حوالے سے, اپنی اس تقدیر کا پابند ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کی ہے, جو شاکلہ اس کے لیے بنا دیا ہے. اتنا میں مجبور ہوں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ول آف گاڈ سے تعلق رکھتی ہیں وہ کریٹر کی مرضی ہے. یہ اسی طریقے سے آپ کے آئی فون والوں نے یہ فلاں بٹن فلاں جگہ کیوں رکھ دیا, اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ ایک ہی جواب دیں گے کریٹر کی مرضی. نہیں مجھے لاجیکلی ثابت کریں. کیوں ثابت کریں؟ تو اپنا بنا لینا. اینڈ پہ تیری ول تو نہیں مانی جائے گی, ول تو اس کی مانی جائے گی جو کریٹ کر رہا ہے. پھر پیغمبر کے بارے میں, شریعت کے قوانین کے بارے میں جتنے رولز کے اوپر تم لاجیکلی ڈسکشن کرو گے, اس کے جواب میں ہم ہمیشہ کہیں گے یہ ول آف گاڈ ہے کہ نمازیں 5 ہو. یہ ول آف گاڈ ہے کہ ایک عورت ایک وقت میں صرف ایک مرد سے شادی کرے گی. ویسے ہم اس کے ایتھیکل کوسچنز کے اخلاقی جوابات بھی دے سکتے ہیں, لیکن ہر جواب کے اوپر تم ایک اور کوئی پتہ پھینک دو گے تو سرکار یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. مجھے تو ہزاروں سال کی بھی زندگی مل جائے, میں تمہارے کس سوال کا جواب دوں گا؟ تو میں ایک سوال, اور اس کا میں نے چیلنج دیا تھا کہ تم ایک ماڈل ایسا لے آؤ, میں اس میں ایپ نکال دوں گا. الٹیمیٹلی چونکہ شریعت کا مقدمہ, خدا کا مقدمہ اس پہ کھڑا ہے کہ ول آف گاڈ, اور یہ قرآن میں ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا, اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. اس کے لیے ہم پھر بنیادی طور پہ بات کرتے ہیں کہ اس میں سے نکالنا کیا ہے. قادیانیوں کے ساتھ ہم رفع الیدین پہ بات نہیں کریں گے, آمین کے اوپر بات نہیں کریں گے, ہم ختم نبوت پہ بات کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ کہ مجھے رفع الیدین آپ ثابت کر دیں تو میں غلام قادیانی کو دجال ماننا چھوڑ دوں گا. یہ کون بیوقوف ہوگا؟ وہ کہے گا آپ نے رفع الیدین کا مسئلہ حل کیا, اس کی وجہ سے غلام قادیانی کا میں انکار کیسے کر دوں, جب تک کہ آپ اسے ہاتھ نہ ڈالیں. یہ بیسیکلی شیطان نے ایتھیسٹ کے کمزور مقدمے کے ہاتھ میں ایک مضبوط ہتھیار دے دیا, کوڑا, جو مسلمانوں کے اوپر وہ برساتے ہیں اور مسلمان وہ کوڑا کھاتے ہیں, اس لیے کہ وہ دین سے نابلد ہوتے ہیں. ہمارے علماء بھی کس طرف اپنی بحثوں کو الجھائے ہوئے ہیں. آپ اصل مقدمہ آپ دیکھیں کیا ہے, وہ ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ہے. اور ونس گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے نا تو سارا ایتھیسٹ سے ہمارا جھگڑا ختم. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ تلاش کرو کون سے والا خدا, آؤ تو صحیح نا, تلاش کرو تو انشاءاللہ تم یہیں تک پہنچو گے. لیکن اگر تم بنیاد کو کلیئر نہیں کرتے اور کبھی نبی اسلام کی زیادہ شادیوں کو مقدمہ بناتے ہو, کبھی لونڈیوں کے سسٹم کو مقدمہ بناتے ہو, کبھی 4 شادیوں کی اجازت کو مقدمہ بناتے ہو, سرکار یہ تو میں 1 لاکھ آپ کو اسلام کے خلاف میں مقدمات آپ کو قائم کر کے دے دوں گا, لیکن وہ میرے ذہن سے ہوں گے نا, مجھے وہ رائٹ ہی نہیں پہنچتا کہ میں اس کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا کر دوں. یہ تو اسی طریقے سے آپ کہیں گے یوٹیوب والوں نے یہ بٹن فلاں جگہ پہ کیوں لگا دیا, اس کا جواب کیا ہے؟ میں قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا یا فزکس کے کسی قانون کے تحت ثابت کروں گا؟ میں یہ کہوں گا ول آف یوٹیوب. تو دنیا میں یہ اسٹیبلش قانون ہے, اس قانون کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ یہ 2+2=4 ہے. آپ 2+2=4 ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے اگلی بات کریں. اس کو میں اس وقت مانوں گا جب مجھے آپ انٹیگریشن کی لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ ثابت کریں گے. میں کہوں گا کہ مامو پارٹی, ادھر جی مامو پارٹی ہے نا, کہ جب تو بنیاد ہی نہیں مان رہا تجھے میں میتھمیٹکس کہاں سے سمجھاؤں جب تک تو یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا. تو اس لیے دنیا میں بھی قانون مانا جاتا ہے کہ آپ نے ایک بنیاد کھڑی کرنی ہوتی ہے, اس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے. آپ آخری منزل پہ پہلے نہیں پہنچ جاتے اور یہ بحث کو الجھاتے ہیں اور اس کے اوپر آپ لاجکس تلاش کرتے رہتے ہیں. اسی میں آپ پوری زندگی, یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک شخص موٹر بائک خریدے اور پھر کہے کہ میں نے یہ نیت کی ہے کہ جب میرا موٹر بائک پنکچر ہوگا تو اس میں پنکچر میں خود لگاؤں گا اور اس کے لیے جو ربڑ ہے اس کا ربڑ پلانٹ کا پودا میں خود اپنے گھر میں اگاؤں گا. اور پھر وہ پودا بڑا ہوگا, پھر ربڑ نکالنے کے لیے اس کی ایک ٹیکنالوجی ہے, اس کو ٹیوب تک پہنچانے کے لیے, پھر تو پوری زندگی ایک موٹر سائیکل ہی پالے گا. اس طرح تو نہیں ہے, ویل تو نہیں انوینٹ کرنا. جو اسٹیبلش قوانین ہے آپ نے اس سے آگے چلنا ہے. یہ ہو گیا, اب آگے چلنا ہے. جب آپ آگے چلیں گے تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی. پھر بھی جو انریزالوڈ چیزیں ہیں, سب سے بڑی انریزالوڈ چیز تو یہ کہ اللہ نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہوا ہے. سورہ شعراء کے سٹارٹ میں ہے کہ ہم چاہیں تو آسمان سے ایک ایسی نشانی نازل کریں کہ سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں. تو ہو سکتا ہے ایتھیسٹ کہیں گے ہاں جی ایسا ہو جائے تو میں بھی مان لوں گا, لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں ہوگا. جب ایسا کریں گے تو کہیں گے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا. یہ حقیقت بات ہے. مجھے بتائیں, جب موسیٰ علیہ السلام نے
جادوگروں کے مقابلے پہ آسا پھینکا. ان کی رسیاں تو صرف آنکھوں کو نظر آ رہی تھی سانپ. انہوں نے کوئی چیز وہاں سے کھائی بھی نہیں ہے, وہ کھا بھی سکتی بھی نہیں تھی کیونکہ نظروں کا دھوکا تھا. قرآن تو کہتا ہے مکھی کو نہیں بنا سکتا, تو جادوگر کیسے سانپ بنا سکتے تھے؟ کچھ نہیں تھا بنایا, وہ سیمز لائک دیٹ تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا تھا وہ سیمز لائک دیٹ نہیں تھا. وہ اژدہا بنا, فزیکلی اس کو کھا گیا. فزیکلی کسی چیز کو ریموو کرنا سیمز لائک دیٹ نہیں ہوتا. وہ ڈیوڈ کاپرفیلڈ کی ویڈیوز میں ہوتا ہے کہ اسٹیچو آف لبرٹی غائب ہو گیا ہے, کیونکہ ویڈیو میں غائب کیا ہوتا ہے, ایکچولی وہیں پہ ہوتا ہے. ٹرین کا ڈبہ بھی وہیں پہ ہوتا ہے, جہاز بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے, اور دیواریں چین بھی وہیں پہ ہوتی ہے. وہ کیمرے کے کمال سے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ گزر گئے, حالانکہ گزرا نہیں ہوتا, فزیکلی تو نہیں گزرا ہوتا, لیکن یہ تو فزیکلی لوگوں نے دیکھا, کیمرے سے نہیں. اسی وجہ سے جادوگروں کو پتا چل گیا کہ بھئی یہ چیز کچھ اور ہے. قرآن میں گرا دیے گئے سارے جادوگر سجدے میں. الفاظ جو عربی کے استعمال ہوئے وہ یہ گرا دیے گئے, یعنی وہ انانٹینشنلی, ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ نہیں یہ جادو نہیں ہو سکتا, سجدے میں. اچھا اب مجھے بتائیں, وہ تو سجدے میں گر پڑے, ان کی بنیاد میں جو کافر کھڑے تھے انہیں تو پہلے سجدے میں گرنا چاہیے تھا کہ یار اب یہ ہمارے گرو ہی گر پڑے ہیں, لیکن وہ وہیں کھڑے رہے. الٹا انہوں نے کہا تمہیں بھی تم لوگ, یہ تمہارا بڑا ہے, اس نے تمہیں یہ جادو سکھایا. فوراً ہی پینترا بدل دیا, یعنی یو ٹرن لے لیا. پہلے کوئی اور بات تھی, اب کوئی اور بات کر دی, فوراً یو ٹرن لے لیا. یہ اس وجہ سے پھر اس طرح ہدایت تو نہیں ملتی. یہی کچھ ایتھیسٹ کرتے ہیں, آپ ایک مسئلہ حل کرتے ہیں, وہ یو ٹرن لے کے دوسری طرف آ جاتے ہیں. اس لیے ہم نے کہا یہ بنیادی چیز, اور یہ کوئی دین کی اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ ہم کو جواب نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. میں بھی بڑی چرب زبانی کے ساتھ ایکویشنیں جوڑ کے ویلاگز بنا سکتا ہوں, لیکن اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں, کیونکہ جب میں بنا کے سائڈ پہ ہوں گا 50 سوالات اس کے اوپر وہ اور کھڑے کر دیں گے, 100 سوالات میں خود کھڑا کر دوں گا اس کے اوپر, تو اینڈ رزلٹ ہی نہیں ہے. یہ خام خواہ علمی شہوت ہے. ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں کہ علمی شہوت اس طرح لوگوں کی پوری کریں, ٹھیک ہے. جو جائز طریقہ ہے ہم اسی طریقے سے کریں گے, ٹھیک ہے. جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں وہ پیش کریں گے, عقلی دلائل پیش کریں گے, اور بنیادی مقدمہ اس کو کلیریفائی کریں گے, ٹھیک ہے. صلو علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.